نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا صدق اللہ العظیم۔ اللہ کے اس احسان کو یاد رکھو جو اس نے تم پر کیا ہے۔ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، اس نے تمہارے دل جوڑ دیے اور اس کے فضل و کرم سے تم بھائی بھائی بن گئے۔ ناظرین کرام، گزشتہ کچھ نشستوں سے بات چیت ہو رہی ہے کہ اسلام میں قائم مراسم عبودیت یعنی نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ کیسے ایک مسلمان کو اقامت دین کی جد و جہد کے لیے تیار کرتے ہیں۔ آج ہم دیکھیں گے کہ یہ مراسم عبودیت کیسے امت مسلمہ میں باہمی تعلقات کو فروغ دیتے ہیں۔ نماز باجماعت کو لے لیں۔ نماز باجماعت میں روزانہ ایک مسجد میں نماز پڑھنے والوں کے درمیان 5 بار ملاقات کا اہتمام کر دیا جاتا ہے، اور اگر کوئی اپنے کاموں میں مشغول ہو اور اپنی رہائش کی قریب مسجد میں 5 ٹائم کی نماز باجماعت ادا نہ کر پا رہا ہو تو کم از کم فجر اور عشاء کی نماز تو گھر کی قریبی مسجد میں وہ ادا کرتا ہے۔ اس طرح اللہ کے آگے جی حضوری کے ساتھ ساتھ آپس میں ملاقات کا موقع بھی فراہم ہو جاتا ہے اور خیر خیریت سے آگاہی ہوتی ہے۔ اگر کوئی کسی کی مشکل سے دوچار ہوتا ہے تو اس کو مدد فراہم کی جا سکتی ہے، یا کم از کم اس کا وہ نمازی ساتھی اسے مشورہ تو دے ہی سکتا ہے۔ مسجد کے ساتھیوں کی آپس میں خاص قسم کی ایک انسیت پیدا ہو جاتی ہے اور آپس میں محبت کے سوتے پھوٹنے لگتے ہیں۔ جمعہ و عیدین کے اجتماع میں دیکھیں تو محلے سے نکل کر علاقے اور بستی کے دیگر مسلمانوں سے بغل گیر ہونے کا موقع فراہم ہوتا ہے۔ جو حضرات بیرون ملک مقیم ہوں وہ اچھی طرح اس بات کا ادراک رکھتے ہیں کہ کس طرح دیگر ممالک میں رہنے والے دیگر مسلم بھائی آپس میں شیر و شکر ہو کر وقت گزارتے ہیں اور روزانہ ایک دوسرے کی خیر خیریت دریافت کرتے ہیں اور مسائل کے حل میں رہنمائی فراہم کرتے ہیں۔ روزے کو لے لیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ حضرت زید بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کسی نے کسی روزے دار کو افطار کرایا یا کسی مجاہد کو جہاد کا سامان فراہم کیا تو اس کو روزے دار اور مجاہد کے برابر ثواب ملے گا۔ بحیقی کی حدیث ہے۔ اپنے ملک میں ہم دیکھیں تو رمضان المبارک میں وقت افطار دکاندار کس طرح راہ چدوں کو بلاتے ہیں اور اپنے افطار میں شریک کرتے ہیں، اور تمام ہی مسلم ممالک میں وقت افطار اگر ہم دیکھیں تو سگنلز پر ہمیں جگہ جگہ لوگ نظر آئیں گے کہ ہاتھوں میں ان کے افطار پیک ہیں اور وہ اپنے مسافر بھائیوں اور بہنوں کا استقبال کر رہے ہوتے ہیں تاکہ کوئی بھائی ہمارا وقت افطار جو ہے وہ افطار کرنے سے محروم نہ رہ جائے۔ اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ مسلم ممالک میں ان ممالک میں جہاں مساجد قائم ہوں تو ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان المبارک میں وقت افطار کس طرح افطاریوں کے خوان سجائے جاتے ہیں، اور حرمین میں دیکھیں تو افطار کرانے والے روزہ داروں کو پکڑ کر اپنی جانب کھینچ رہے ہوتے ہیں کہ وہ سعادت افطار کرانے کی سعادت ان کے حصے میں آ جائے۔ پاک و ہند میں دیکھیں تو محلے میں ایک دوسرے کے گھر افطاریوں کا تبادلہ ہو رہا ہوتا ہے، اور سودان، مصر، انڈونیشیا، ملائیشیا، جاپان، یورپی ممالک اور دیگر کئی ممالک میں دیکھیں تو لوگ اپنی اپنی افطاریاں مساجد اور کمیونٹی سینٹر میں لے کر آ رہے ہوتے ہیں، وہاں جمع ہو جاتے ہیں اور ایک ساتھ مل کر جو افطاریاں کرتے ہیں۔ گرمی کے دنوں اور روزہ دار گرمی کی وجہ سے تنگ نظر آئے تو دوسرا مسلمان بھائی اپنی تکلیف کو بھول کر اسے سائبان فراہم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ غرض روزہ رکھوا کر امت کے باہمی تعلقات کو مضبوط کیا جا رہا ہوتا ہے تاکہ اقامت دین کی جدوجہد میں سب ایک ہی پیش پر نظر آئیں۔ حج کو اگر لے لیں تو حج کے موقع پر عرب و عجم، ایشیا و امریکہ، یورپ و افریقہ، غرض دنیا کے چپے سے امت کے فرزندان و دختران اکٹھے ہوتے ہیں، جہاں مختلف علاقائی ثقافتوں کا ادغام ہمیں نظر آتا ہے۔ وہاں ایک دوسرے کی سماجیات دیکھنے کو ملتی ہیں، اور ساتھ ہی نظر آتا ہے کہ اسلامی تعلیمات پر سب کیسے ایک ہوتے ہیں۔ ایک دوسرے کے کیمپوں میں جائیں تو رہن سہن کی جھلک ہمیں نظر آتی ہے۔ غرض آپس کی اجنبیت کے احساس میں کمی ہوتی ہے۔
زبان سے واقف ہوں تو علاقائی خیالات کا تبادلہ ہوتا ہے، اور بالفرض زبان سے واقف نہ بھی ہوں تو ہم دیکھتے ہیں کہ بین الاقوامی طور پر پوری دنیا میں جانے جانے والی زبان یعنی اشارے کی زبان میں اپنا مدعا جو ہے وہ بیان کر دیا جاتا ہے۔ حج کے دوران کوئی اگر راستہ بھول جائے تو ہم دیکھتے ہیں اس کو راستہ بتانا ہر کوئی اپنا فرض سمجھتا ہے۔ کوئی بیمار ہو تو ہزاروں افراد ایسے مل جائیں گے جو بیمار پرسی کے لیے وہاں تیار ہوتے نظر آئیں گے۔ کوئی گر رہا ہوتا ہے تو آگے بڑھ کر اس کو تھام رہے ہوتے ہیں۔ انسانی آنکھیں انگنت ایسے نظارے ہیں وہ کر چکی ہیں، غرض آپس کی اجنبیت کے احساس میں کمی آتی ہے اور اس حدیث کی حقانیت سمجھ میں آتی ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان تو آپس میں ایک جذبہ واحد کی مانند ہیں، اگر چوٹ اس کے پیر میں لگے تو روتی اس کی آنکھ ہے اور پورا جسم اس کی جو ہے شدت کو محسوس کرتا ہے۔ زکوٰۃ کی طرف اگر آئیں اور اس کا جائزہ لے تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ خالصتاً اپنے ایک کمزور مسلمان بھائی کو اپنے برابر لانے کی کوشش ہے۔ اگر زکوٰۃ کو اس کی پوری روح کے ساتھ ادا کیا جائے تو طبقاتی درجہ بندی ختم کرنے میں مدد ملتی ہے۔ یہی زکوٰۃ ایک نظام کے تحت ہو تو مالی طور پر کمزور بھائی اور بہن کی عزت و نفس مجروح ہونے سے بچائی جا سکتی ہے۔ گویا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ زکوٰۃ ایک بہترین سماج کی تشکیل میں مدد فراہم کرتی ہے، جس سے اقامت دین کے نفاذ کا راستہ آسان ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس عبادات کے ان مراسم عبودیت کے وہ اسرار ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔